پیارے بھائیوں، وہ الزامات ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسی بات وغیرہ نہیں کی ہوتی۔ کبھی تو خواجہ غریب نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے کلمے کے اندر یہ اضافہ کر دیا، اس طرح کر دیا، حالانکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، میرے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے شیخ جو ہیں وہ حضرت بختیار کاکی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی ہیں، اور ان کے بارے میں اگر کتابوں میں کوئی بات آئے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹی باتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے تو اگر آج یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چشتی کے ساتھ کوئی جملہ بولا ہے، تو پیارے بھائیوں، خواجہ غریب نواز تو اپنے آپ کو کبھی چشتی کہلاتے ہی نہیں تھے، اس زمانے میں چشتی کا لفظ ہی نہیں تھا۔ خواجہ غریب نواز تو خواجہ کے نام سے مشہور تھے، وہ تو خواجہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے، چشتی کے نام سے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ آپ چشتی کو تھوڑی ہیں، یا تو آپ سنجری ہیں یا آپ اجمیری ہیں، آپ تو اپنا نام لیتے، معین الدین کا نام لیتے، مگر نہیں، یہ جھوٹے الزامات ہیں کہ چشتی کے لفظ کے ساتھ الزام لگایا گیا۔ آپ غور کریں، چشتی کا لفظ تو بابا فرید الدین گنج شکر کے زمانے میں آ کر خواجہ غریب نواز کے لیے بولا گیا، ان کی اولاد کے زمانے میں آ کر بولا گیا ہے۔ آپ غور تو کیجیے، مطلب یہ ہے یہ صرف جھوٹے الزامات ہیں جو ہمارے بزرگوں پر لگائے جا رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے لگائے جا رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارا کے سارے الزامات اور بہتان ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے وہ بزرگ ہیں، آپ غور تو کریں، ہمارے وہ بزرگ ہیں، خواجہ کی ایک نگاہ کرم نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے جو ایک مولوی، کیا اگر ہزاروں مولوی مل جائیں تو یہ کام نہیں کر سکتے جو کہ خواجہ کی ایک محبت اور پیار کی نگاہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ پیارے بھائیوں، جب خواجہ غریب نواز نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے مرید حضرت سید بختیار کاکی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے خلیفہ اعظم اور ان کے مرید خاص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور ان کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو آپ جناب علی اپنے اپنے طور پر فلانے ملفوظات ہیں، فلانے میں ہے، فلانے میں ہے، فلانے میں ہے۔ آج ذرا دیکھو ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کو اگر اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیمہ پالیسی جائز ہے، لیکن جب فتاوی رضویہ کو اٹھا کے دیکھتے ہو جو کہ ان کی تصنیف ہے، اس میں آپ کے 2 فتوے ہیں کہ بیمہ پالیسی جائز نہیں ہے۔ آپ غور تو کریں، ملفوظات کا کبھی کوئی اعتبار ہوتا ہے کہ ملفوظات کے اندر کسی نے لکھ دیا ہے تو اس کو بات کو مان لیا جائے گا؟ اصل میں تو ان کی کتاب کو دیکھا جاتا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ لوگوں نے جو ملفوظات میں لکھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح ملفوظات کی باتوں کو لے کر ہمارے پورے مسلک کو تھوپنا یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور جھوٹ ہے اور بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم، ہمارا خواجہ وہ ہے جو کہ اپنے وقت کا نائب الرسول تھا، اور اسی لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا فضل و کرم اپنی آل پاک خواجہ غریب نواز پر اس طرح ہوئی کہ ایک کرم کی نگاہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے، یہ صرف اور صرف الزامات ہیں جو ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں۔